بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر انگلش، چیپٹر 1، رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات۔ When I was approached by the Vice Chancellor with a request، جب وائس چانسلر نے اس درخواست کے ساتھ میرے ساتھ رابطہ کیا to deliver the convocation address، کہ میں کنوکیشن کا خطاب کروں، I made it clear to him، تو میں نے یہ بات اس پہ واضح کر دیا that there were so many calls on me، کہ میرے مصروفیات بہت زیادہ ہے that I could not possibly prepare a formal convocation address on academic level، کہ ایک تعلیمی لیول پر ایک رسمی کنوکیشن کے موقع پر دیے جانے والا خطاب میں تیار نہیں کر سکوں گا with regard to the great subject، ان بڑے بڑے مضامین کے متعلق with which university deal، جن میں یونیورسٹی تعلیم دیتی ہے such as arts، ہسٹری، فلاسفی، سائنس، لا اینڈ سو آن، مثلاً آرٹس، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون اور اسی طرح دوسرے مضامین۔ I did however promise to say a few words to the student on this occasion، تاہم میں نے اس موقع پر طلبہ سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ کیا۔ And it is in fulfillment of that promise، اور یہ اس وعدے کی تکمیل ہے that I will address you now، کہ اب میں آپ سے خطاب کروں گا۔ First of all let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms، سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا ان متعارفانہ جملوں کا شکریہ ادا کروں گا in which he referred to me، جن میں اس نے مجھے یاد کیا۔ Mr. Vice Chancellor، whatever I am and whatever I have been able to do، Mr. Vice Chancellor، میں جو بھی ہوں اور میں جو کچھ کرنے کا قابل ہوا ہوں I have done it merely as a measure of duty، میں نے یہ صرف اپنا فرض سمجھ کر لیا ہے which is incumbent upon every مسلمان، جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے to serve his people honestly and selflessly، کہ وہ دیانتداری اور بے لوث انداز سے اپنی قوم کا خدمت کرے۔ In addressing you، آپ سے خطاب کرتے ہوئے I am not here speaking to you as head of the state، میں آپ سے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے خطاب نہیں کر رہا ہوں but as a friendly and as one who has always held you in affection، ایک دوست کی حیثیت سے اور ایک ایسے آدمی کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے۔ Many of you have today got your diplomas and degrees، آپ میں سے بہت زیادہ آج اپنی ڈپلوما اور ڈگری حاصل کر لی ہے۔ I congratulate you، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ Just as you have won the laurel in your university، کہ تم لوگوں نے اپنی یونیورسٹی میں کامیابیاں حاصل کی ہے and qualify yourselves، اور اپنے آپ کو اس اہل بنایا ہے۔ So I wish you all success in the wider and larger world، پس میں اس وسیع تر اور عظیم تر عملی زندگی میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں that you will enter، جس میں تم داخل ہوں گے۔ Many of you، آپ میں سے اکثر have come to the end of scholastic career، اپنے تعلیمی کیریئر کے اختتام پر پہنچ گئے ہو and stand at the threshold of life، اور زندگی کے دہلیز پر کھڑے ہو۔ Unlike your predecessor، اپنے آباء و اجداد کے برعکس you fortunately leave this university، تم خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی سے رخصت ہو جاتے ہو to enter life a sovereign independent state of your own، کہ ایک خود مختار اور آزاد ملک کے تحت زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ Unlike your predecessor، اپنے آباء و اجداد کے برعکس you fortunately leave this university، تم خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی سے رخصت ہو جاتے ہو to enter life a sovereign independent state of your own، کہ ایک خود مختار اور آزاد ملک کے تحت زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ It is necessary، یہ ضروری بات ہے that you and your other fellow students، کہ تم اور تمہاری دوسری ساتھی طالب علم fully understand the implication in revolutionary change، اس انقلابی تبدیلی کے اثرات سے اچھی طرح واقف ہے that took place on the birth of Pakistan، جو پاکستان کے قیام کے موقع پر نمودار ہو گئے۔ We have broken the shackle of slavery، ہم نے غلامی کے زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ We are now a free people، اب ہم آزاد قوم ہیں۔ Our state is our own state، ہماری ریاست اپنی ریاست ہے۔ Our government is our own، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے۔ Government is of the people، یہ حکومت لوگوں کا حکومت ہے۔ Responsible to the people of the state، ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار حکومت ہے and working for the good of state، اور یہ ریاست کے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ Freedom however does not mean license، تاہم آزادی کا مطلب اجازت نامہ نہیں ہے۔
It does not mean اس کا مطلب یہ نہیں ہے that you can now behave just as you please کہ تم جس کام سے خوش ہوتے ہو آپ کر سکتے ہو and do you not like اور جو تم پسند کرتے ہو بس کرتے ہو irrespective of the interest of other people of the state جو کہ ریاست یا دوسرے لوگوں کے مفادات سے مخالف ہو A great responsibility rests on you آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے and on the contrary اور اس کے برعکس now more than ever کہ آپ پہلے سے بہت زیادہ it is necessary for us یہ ہمارے لیے ضروری ہے to work as a united and disciplined nation کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی حیثیت سے کام کریں what is now required of us all اب ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے is constructive spirit کہ ہم تعمیری سوچ اپنائیے and not the militant spirit of the days اور اس زمانے کا جارحانہ جذبہ نہ اپنائیے when we were fighting for our freedom جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے it is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom آزادی حاصل کرنے کے لیے جارحانہ جذبے کی بجائے تعمیری سوچ رکھنا زیادہ مشکل کام ہے it is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government حکومت چلانے کے مقابلے میں جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا آسان کام نہیں ہے Let me tell you something of the difficulties میں ان مشکلات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا we have overcome جس پہ ہم نے قابو پا لیا ہے and of the danger اور ان خطرات کے بارے میں بھی بتاؤں گا that still lie ahead جو کہ ابھی تک آگے آنے والے ہیں thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan قیام پاکستان کو رکنے کی خواہش میں ناکامی کے بعد Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور اور برباد کرنے کے طریقوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرائی ہے Thus hardly had the new state come into being اسی طرح نئی ریاست ابھی وجود میں نہیں آئی تھی When came the Punjab and Delhi Holocaust جب پنجاب اور دلی کے خونریزی کے واقعات پیش آئے Thousands of men, women and children were mercilessly butchered ہزاروں مرد خواتین اور بچوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے ان millions were uprooted from their home اور لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا over 50 lakh of these arrived in the Punjab within a matter of weeks ان بے گھر لوگوں میں سے 50 لاکھ سے زیادہ چند ہفتوں کے اندر پنجاب پہنچ گئے The care and rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and soul جسمانی اور روحانی طور پر ان متاثرہ بدقسمت مہاجرین کا خیال رکھنا اور ان کی بحالی نے presented problem ایسے مسائل پیدا کر دیے which might well have destroyed many a well established state جو کہ ایک مضبوط ریاست کو بھی برباد کر دیتا But those of our enemies لیکن ہمارے ان دشمنوں کو who had hoped to kill Pakistan at its very inception جو ابتدا ہی سے پاکستان کو اس طریقوں سے ختم کرنا چاہتے تھے were disappointed وہ مایوس ہو گئے Not only has Pakistan survived of shock of death of hell پاکستان نے نہ صرف اس اچانک صدمے کو برداشت کیا but also it has emerged stronger, chosen and better equipped than ever بلکہ یہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پاکیزہ اور بہتر وسائل سے لے کر ابھرا